تہذیب ہے۔ مادی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو اپنے لیے سود مند سمجھتے ہیں، کسی بھی ڈیوائن انجیکشن کے بغیر، کسی بھی وحی کی کسی بھی رہنمائی کے بغیر انسانوں کا ایک گروہ، مثلا آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اگر آپ لوگ طے کر لیں کہ یہ چیز انسانوں کے لیے مفید ہے، تو اگر آپ کے پاس اس کی قوت ہے، مثلا آپ پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کے اس قول کو قانون کی حیثیت حاصل ہے اور انسانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہوتا ہے وہاں پر، انہوں نے انسان کو کی مرضی کے اور انسان کی خوشی کے قوانین بناتے بناتے ان کی صورتحال کہاں تک جا چکی ہے، اور آپ کو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے قوانین میں اس وقت کیا کیا چیزیں اس وقت داخل ہو چکی ہیں جو قانونی طور پر جائز ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کو چاہتی ہے۔ 50% سے زیادہ انسان اگر کوئی چیز اپنے لیے پسند کریں تو وہ اس کو قانون کا درجہ دینے کو تیار ہے، اور ان کے سارے قوانین تقریباً مشتمل بھی انہی چیزوں پر ہے۔ اس کے مقابلے میں میری اور آپ کی پوزیشن بالکل مختلف ہے۔ ہمیں یہ حق ہی نہیں دیا گیا قانون سازی کا، ہمیں تو یہ بتایا گیا قوانین آسمان سے اتریں گے اور اللہ جل جلالہ طے فرمائیں گے کہ ایک مسلمان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر ان قوانین کی تشریح اور توضیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوری جماعت دے کر، یعنی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد ایک پوری جماعت آئی جس نے ان قوانین کے اوپر 100% عمل کر کے دکھایا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ اور اس طرح اس کے اوپر عمل ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو دائیں یا بائیں ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک مشہور ہندو لیڈر تھے جواہر لال نہرو، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہندو کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہندو کی تعریف یہ ہے کہ جو ہندو مت پر یقین رکھے، اس مذہب پر یقین رکھے، اس کی جو چیزیں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ اس پر یقین نہ رکھے پھر اور اپنے آپ کو ہندو کہے، تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ وہ بھی ہندو ہی ہے۔ پھر اگر وہ یقین نہ بھی رکھے تو ہندو ہے، اور یقین رکھے تو بھی ہندو ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اسلام کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اسلام تو مذہب کے معاملے میں بڑا حساس ہے، وہ تو کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، وہ تو پورا ایک پیکج دیا گیا مسلمانوں کو جس میں سے کہیں پر بھی ان کو دائیں بائیں ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ آسمانی مذاہب کا خاصہ ہوتا ہے۔ زمینی مذاہب میں جو انسان خود مذاہب گھڑتے ہیں اس کے اندر بڑی توسیع اور بہت اس میں وسعت ہوتی ہے، خواہ انسان اس پر یقین رکھے یا اس پر یقین نہ رکھے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے، میں پہلے آپ کو تہذیب یا کلچر یا ثقافت یا تمدن کے بارے میں عرض کروں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کے عقیدے کا اور ایک اس کے جسم سے نکلنے والے رویوں کا۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو محنتیں فرمائیں۔ مکی زندگی کا پورا زمانہ مسلمانوں کے عقیدے پر محنت تھی۔ اس زمانے میں جو جو چیزیں سامنے تھیں عقائد کے خلاف، ان کو بتوں سے یقین تھا، مختلف کاموں کے لیے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، مختلف مصیبتوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، مختلف زمانوں کو مختلف نحوستوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، مختلف قسم کی چیزیں جب حالات آتے تھے تو اس کے نتیجے میں ان کا خیال ہوتا تھا اس کا نتیجہ اس طرح نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی اس محنت کے اوپر لگی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو ان کے سامنے صحابہ کا مجموعہ تھا، ان کے یقین کو اور ان کے عقیدے کو درست کیا گیا، اور جتنی چیزیں ان کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی تھیں، جتنی چیزوں سے ہونے کا یقین ان کے سامنے آ رہا تھا، اس سب سے ان کے یقین کو اٹھایا ہے اور بتایا گیا کہ اس سے نہیں، ان کی بنیادوں کے اوپر پیشہ زنی فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک اسلامی زندگی کے اصول اور ایک اسلامی زندگی کی اٹھان وہاں پر اس کی بنا ڈالی گئی، اور اس کے بعد جو ہمارے سامنے مدنی زندگی کے احکامات ہیں اس میں بڑی حساسیت کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے معاملات اور اپنی معاشرت اور اپنا طریقہ زندگی غیر مسلموں سے الگ کرنے کا کہا کیا۔ آج جس چیز پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیا تربیت فرمائی۔ اس کا ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سکھائی کہ تمہاری پوری زندگی میں
تمہارے جسم سے نکلنے والے سارے رویوں میں کہیں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کو کسی بھی طور مشابہت کی اجازت نہیں۔ دیکھیے، وہ چیزیں جو بظاہر بہت بے ضرر نظر آتی ہیں وہاں سے آپ شروع کیجئے۔ گھر جو ہوتا ہے، انسان جس میں رہتا ہے، یہ کسی بھی تہذیب کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے۔ یہیں سے انسانوں کے تہذیبی رویوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس زمانے کے یہود اور نصارہ کے گھروں میں صفائی کا رواج نہیں، اور اس بات پر مستشرقین حیران ہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو مذہب کا معاملہ قرار دیا ہے، ورنہ صفائی بظاہر ایک خارجی چیز ہے، عبادات سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام پہلا مذہب ہے جس نے طہور شطر الایمان کہہ کر صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ تو اتنی زیادہ صفائی پر انحصار کیوں کیا گیا، اتنا زیادہ اصرار کیوں کیا گیا؟ تو کہتے ہیں اس زمانے میں یہود و نصارہ کے گھر جو ہوتے تھے وہ گندگی کا ڈھیر ہوا کرتے، ان کے یہاں صفائی کا رواج نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ کو کہ طہروا افنیتکم فإن اليہود والنصارى لا تطہروا افنیتکم، تم اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے۔ اب یہاں مسلمانوں کے گھروں کو یہودیوں اور نصارہ کے گھروں سے الگ کرنے کے لیے یہ بات کی گئی کہ ایک گزرنے والا آدمی جب مسلمان ایک گھر کو صاف دیکھے گا تو اس کے دل میں آئے گا یہ مسلمان کا گھر ہوگا، اور جب وہ ایک گھر کو میلا دیکھے گا یا اس کے اندر گند دیکھے گا تو اور اس میں کچرا دیکھے گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پیغمبر کی ہدایت ہے ان کو کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں۔ اور تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہود و نصارہ کے یہاں صفائی کا جو رواج اب آپ کو مغرب میں کسی درجے میں نظر آتا ہے، اس کی بھی کچھ حقیقت تفصیل طلب ہے۔ یہ رواج مسلمانوں کے ہاں اسپین کے جو نظام انہوں نے دیکھا، جب ان کا تعلق وہاں سے ہوا، اور مسلمانوں کی ابتدائی جو ترقیات تھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، جب وہ یورپ کی طرف آئیں تو اپنے ساتھ یہ صفائی کے کلچر بھی وہاں سے آیا اس زمانے میں۔ کیونکہ جب دیکھیے یہ جو رومن امپائر تھی، اس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو یہاں جو پہلی ان سے عیسائی یعنی کرسچن سویلائزیشن سے پہلے جو یہاں پر لوگ رہتے تھے، جو اصل روما کی جو امپائر کے لوگ تھے، وہ ان کے ہاں بڑے بڑے حماموں کا رواج تھا۔ جس طرح یہ ہال ہے، اس طرح کے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے جہاں پر لوگ نہایا کرتے تھے، اور ایک صفائی کا رواج تھا۔ اس بات کو ہم نہیں کہتے، خود مغربی مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا ان علاقوں پر تو ان کے یہاں چونکہ نہ نہانے کا رواج تھا اور نہ صفائی کا رواج تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان بڑے بڑے جو حمام تھے ان کو چرچ بنا دی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہی اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، اگر آپ دمشق گئے ہوں، شام سوریہ گئے ہوں، یا آپ لیبنان گئے ہوں، یا آپ جو ہیں وہ جارڈن گئے ہوں، ان ملکوں میں یہی وہ سلطنت روما کا ایک حصہ ہے اس وقت بھی، یہاں پر آپ کو بہت سارے چرچ ایسے ملیں گے کہ جب آپ ان کی تعمیر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی کلیسا کی تعمیر ایسی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ طہارت خانہ تھا، یہ حمام تھا، لیکن چونکہ عیسائیوں کے صفائی کا رواج ہی نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے اس طہارت خانے کو چرچ بنا دیا کہ جو چیز استعمال میں نہ ہو تو اس کو کام میں لے آئے اپنے طور پر۔ یہ بعد میں مسلمانوں سے ان کے ہاں کچھ ظاہری صفائی کی چیزیں گئی ہیں، اب بھی باطنی صفائی کا تو ان کا رواج نہیں ہے، ظاہری صفائی کا ایک رواج ہے جو بظاہر آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے عرض کیا کہ گھروں کے بارے میں تعلیم، اس کے بعد کچھ چیزیں جن کا تعلق بظاہر رسومات سے تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ میں اس بارے میں عرض کر دوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اس معاشرے میں 4 قسم کی تہذیبیں تھیں۔ ایک مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی تہذیب تھی، ایک مدینہ منورہ میں یہود کی تہذیب تھی، یہود مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں کافی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ایک جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، فارس جہاں پر کسرا حکمران تھا اس کا، اور سلطنت روم جہاں پر قیصر حکمران تھا۔ تو یہاں پر عیسائیوں کی تہذیب تھی روم میں، اور کسرا میں مجوسیوں کی تہذیب تھی، آتش پرست تھے یا سورج پرست تھے یہ لوگ۔ یہ 4 طاقتور یا ایگزسٹنگ کلچرز تھے اس زمانے کے جس زمانے میں اسلام کی نشو و نما شروع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چاروں کے معاملات سے دور رکھنے کا حکم فرمایا کہ تمہارے سامنے 4 طور طریقے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے،